اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹس ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے، اور آج جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بچوں پر جنسی تشدد۔ پوری دنیا میں بچوں پر جنسی تشدد ہو رہا ہے اور آئے روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ہمارے ایبٹ آباد ضلع کی بات کریں، تو پچھلے 2-3 ہفتوں میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور مرڈر کلپٹ اس ڈر سے کرتا ہے کہ اس کا جو جرم ہے وہ چھپ جائے اور وہ بچہ کسی کو بتایا نہ، تو اس بتانے کے ڈر سے وہ بچے کو مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عالمی اور سماجی حقیقت ہے، اور بچوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، واضح خلاف ورزی ہے، اور ان کا جنسی استحصال اور عصمت دری اور اس کے علاوہ جسم فروشی، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جنسی زیادتیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی انٹرنیٹ اور موبائل کا جو بے دریغ استعمال ہے، جہاں پہ اس نے فائدہ پہنچایا ہے عوام الناس کو، وہاں پر بچوں پہ جنسی تشدد کیس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ کچھ چیزیں جو زیادہ لوگوں کے نالج میں آ رہی ہیں، کوئی لوگ اس چیز انٹرنیٹ اور موبائل کو جو ہے نا جی مس یوز کا کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا بچوں کا جو ہے بچوں کی تعداد جو وکٹمائز کیے جاتے ہیں بچے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو پاکستان میں اگر دیکھیں تو جنسی زیادتیاں بچوں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ ملک ہوں یا ترقی پذیر، تمام ملکوں میں بچوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں کہ آپ زینب قتل کیس کو دیکھیں، قصور کا جو واقعہ تھا، اس واقعے نے تو پورے ملک کی فضا سوگوار کر دی تھی، اور اس کے بعد یک بعد دیگرے کیسز بچوں پہ تشدد کے بڑے بڑے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے۔ تو زینب قتل کیس میں بہت زیادہ زیادتی ہوئی، بچی کو مرڈر کیا گیا، اس درندہ صفت شخص نے متعدد بچوں کو وکٹمائز کیا۔ البتہ اس کیس میں کورٹ نے اچھا ڈیسیژن بھی بہت اچھے آئے، اور اس میں کلپٹ کو سزا بھی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی پورے جتنے بھی بچے وکٹمائز ہوتے ہیں، ان کے جو کلپٹس ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملے، تب ان چیزوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو بچوں کا جنسی جو استحصال ہے، اسے روکنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی، قوانین کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، اور جو قوانین ہمارے پاکستان میں بہت اچھے سے بنے ہوئے ہیں جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، جس طرح چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 KPK ہے، اگر ان قوانین پہ ہم سختی سے عمل درآمد کر لیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اچھے طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں بر وقت کیسز میں فیصلے کریں، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ بڑی آسانی سے ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جنسی زیادتیوں سے، جنسی تشدد سے تبھی محفوظ رکھ سکتے ہیں جب ہم تمام قوم مل کر ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے۔ تمام والدین جو ہے جی اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تو تب جا کر ہم اپنے بچوں کو تشدد سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جی کہ جب تک ہم دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم دوسرے کے بچے کو اپنے بچے کی طرح ڈیل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان کلپٹس کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ ہم ان بچوں کو تبھی محفوظ کر سکتے ہیں جب ان کے لیے ہم اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہم اپنے بچوں، اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میری ساری قوم سے، ساری تمام عوام سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آئیں سب مل کر اپنے بچوں کو جنسی زیادتیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم قانونی نافذ کرنے والے تمام اداروں کا ساتھ دیں، اور ہم جہاں پر بھی کہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اسے رپورٹ کریں، ان کے والدین کو، بچے کے والدین کو سینسٹائز کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ یہاں پہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ ڈر کے مارے ان کیسز کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ اگر کسی کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی بچہ وکٹمائز ہو جاتا ہے، تو اس کے والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے کیسز کو۔ تو کیسز کو رپورٹ کریں، اور ان کلپٹس کا ہاتھ روکنے کے لیے سارے ایک ہو جائیں۔ اور پوری قوم سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو، تو پوری قوم کے بچوں کو جنسی تشدد سے محفوظ رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔